جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں رضوان رشید اس وقت عملی طور پہ موجود ہوں۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ پروگرام میں کر چکا ہوں یوسف پاکستانی صاحب کے ساتھ، اور کیونکہ میری خواہش رہی ہے کہ ان سے تفصیلی انٹرویو کروں۔ بہت دفعہ لیٹرلی انٹرویو کوشش کی ہے کہ کروں، کمپلیٹ انٹرویو نہیں کر سکا۔ آج بہت ساری چیزیں ان آفیشیلی پتہ چلی، کرتے ہیں بھائی، کھڑے سوال بھی کریں گے، ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک مزدور آج اگر ایک سیٹ بن بیٹھا ہے تو کتنی محنت ایفرٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پسند ناپسند اور بہت ساری جو ہے ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ اچھا یوسف بھائی، ماشاءاللہ آپ نفسیاتی کہتے ہیں لوگ آپ کو، یار کیا کیا ہو کر کیا چاہ پاکستانی کے لیے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کوئی لوگ آپ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ ہی نہیں آ رہے، بھائی پلے ہی نہیں پڑ کہ کی چاہتے ہو یار تسی، یار کیا چاہ رہے ہو؟ سر پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کا جو ہے آسان لفظوں میں پہلے بتائیں کہ ایجنڈا کیا ہے، منشور کیا ہے؟ خوشحال عوام، مضبوط ادارے، روشن پاکستان، یہ منشور ہے، تاکہ اللہ کرے کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات۔ اور میرا جو مقصد ہے، جو میں کہتا ہوں کہ معاشی انقلاب، امن کا انقلاب، نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال، اس کے اوپر کوشش میں لگا ہوں، اور بڑی امید ہے میرا رب انشاءاللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات ہے کروڑوں جانوں کا مسئلہ، کروڑوں جانوں کا روزگار، کروڑوں جانوں کی جو بے روزگاری ہے، یہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل سے اور قوم نے اگر ساتھ دیا، قومی یکجہتی کا مطلب بھی یہی ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر یوسف پاکستانی کا وعدہ بھی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہمارا اگر ہوتا ہے، یہ ایک جھنڈا پاکستان کا، اسی میں ہمارا ایجنڈا ہے روشن پاکستان کا۔ اچھا، میں کیونکہ آپ کی بات کو کٹ کر بھی رہا ہوں اور آگے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے کاٹوں، کیونکہ میں نے اپنے سوالات کرنے ہیں اور ان کے مجھے جواب چاہیے۔ یوسف پاکستانی صاحب، ریورس جاتے ہیں، بالکل ریوائنڈ، کہاں سے شروعات کی آپ نے؟ آپ نے زندگی میں پہلی بار مزدوری کی، جاب کی، یا کاروباری تھے؟ آپ کا جو ہے گراؤنڈ لیول کیا تھا؟ شروعات کہاں سے کی زندگی کی آپ؟ میری اگر بات آپ پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ایک غریب گھرانے کا بچہ ہوں میں، اور میں یعنی غربت ہم نے ایسی بھی دیکھی ہوئی کہ میں نے، سچی بات ہے، اپنی چار اٹھانے کے لیے میں لوگوں کے جا کے کیلے اور کنوں بھی میں نے بسوں میں بیچے ہوئے ہیں۔ یہ میری سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کیلے اور کنوں آپ نے بسوں میں بیچے ہیں؟ جی مطلب ہے کہ لوگوں کی جیسے وہ لوگ جب بچے تھے، تقریباً اس ٹائم پہ میرا سے 11-12 سال ہماری عمر ہوگی، اور غربت تھی ظاہر ہے گھر میں، تو ظاہر ہے چیز تو دل تو ہر کسی کا چاہتا ہے نا، ہم بھی بچے تھے، ہمارا بھی دل چاہتا تھا۔ تو اس حوالے سے کبھی کرکٹ میں پیسے ڈالنے ہیں تو پیسے نہیں ہے پاس، تو وہ پھر ہم جو نا کیا کرتے تھے، بس اسٹاپ میرے گھر کے پاس ہی تھا، تو کسی ٹھیلے والے سے لیے کیلے یا کنوں جو بھی اس ٹائم پہ ہوتا تھا، گھر سے تھال لے کے چلے گئے۔ اور بلکہ میں کر کے بھی دکھا سکتا ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں محنت کی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیے۔ کیلے پکڑنے کا بھی ہمارا ایک انداز ہوتا تھا، اور وہ کیلے اگر یہاں ہوتے تو میں وہ بھی پکڑ کے دکھا دیتا، لیکن میں ایکشن دکھا سکتا ہوں اس کا۔ اچھا جی، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین ایک اسٹوری آپ نے بتائی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری ہے کہ کامیاب انسان اکثر لوگ بناتے ہیں۔ یوسف پاکستانی صاحب، صداقت ہے، اس پہ قسم اٹھواؤں گا میں آپ سے، آپ نے قسم اٹھانی ہے کہ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے مزدوری کی، کیونکہ ایک کامیاب انسان ہے اس وقت آپ، تو اب کوئی بھی آپ اسٹوری بتائیں گے لوگ مانیں گے اور اس سے انسپائر ہوں گے، اس سے ظاہر سی بات ہے لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ اپنی جو ہے بے تکی سی اسٹوریاں بنا رہے تھے، اسٹوری تو نہیں، اور جس کے گواہ موجود ہوں وہ اسٹوری تو نہیں ہو سکتی۔ مجھے گواہ چاہیے سر، ہاں گواہوں پہ بات ہوگی وہ پنجاب میں ہوں گے۔ قسم اٹھا لیں جی۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑا سچ ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو کیوں چھپاؤں؟ اگر آج اللہ نے یہ مجھے شان و شوکت دی ہے تو میں اس ماضی کو تو نہیں بھول سکتا الحمدللہ، اس لیے میں لوگوں کی بھی باتیں سمجھ جاتا ہوں۔ اچھا، میں جو قسم اٹھوانے کا مقصد، اللہ معاف کرے، ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، میرا پرسنلی طور پہ بھروسہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے جو ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ ایک کامیابی کے لیے، موٹیویشن کے لیے اکثر لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بلیو نہیں ہوتا یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے سچ ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے قسم اٹھوا لی، روز محشر میں بھی جواب دے سکوں گا، یوسف بھائی بھی دیں گے۔ یوسف بھائی، یہ تو ہو گئی آپ کی جو ہے بیسک اسٹوری میں سے، جب آپ نکلے تھے گھر سے، کیوں نکلے تھے؟ کس نے، گھر والوں نے نکالا تھا کہ جاؤ کماؤ، یا آپ نکلے تھے؟ نکلنے کی کیا وجہ تھی گھر سے؟ وہ اصل میں بات ہے، وہ تقریباً 13-14 سال کی بات ہے، مطلب عمر تھی میری اس ٹائم پہ۔ تو میرے یہاں ماموں ہوتے تھے کراچی میں، تو کراچی آنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور نلائق قسم کے بچے تھے، پڑھائی وڑھائی تو ہم کرتے نہیں تھے، اسکول بھی نہیں جاتے تھے، سچی بات ہے۔
تو اس وجہ سے پھر کراچی آنے کا شوق تھا. والدہ نے جو نا یہاں ماموں کے پاس بھیج دیا. یہاں آ کے بوری بازار میں گورو قبرستان میں رہائش تھی, اور بوری بازار میں ماموں کا کارخانہ تھا, وہاں کام وام مطلب ہے کہ سیکھتے تھے. تو وہاں سے ساری میری اسٹوری شروع ہوتی ہے. پھر کاریگر بنے, کام وام کرتے رہے زندگی میں. پھر کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ لاہور بھی گئے, کام کرنا پڑا وہاں پر. تو شوق بھی تھا فلمیں شلمیں دیکھنے کا, تو ایک شوٹنگیں دیکھنے کا بھی شوق تھا. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. تو وہاں سے پھر لوگوں کو دیکھتا تھا میں. لاہور میں خاص طور پہ میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ وہاں پر کاروباری لوگ جو نا باتیں کرتے تھے, اور ہم جو نا پاس بیٹھ جاتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے. تو ان باتوں نے بھی کافی میرے اوپر اثر ڈالا. تو میری زندگی میں یہ ہوا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. میں نے تو میرے پاس تو وسائل ایسے نہیں تھے کہ میں مشین بھی, یہاں تک کہ بہت بڑا سچ ہے یہ, ان کا نام رؤف صاحب ہے. آپ بولو گے یار 2,000 روپے ادھار لے کے کام جس نے شروع کرا وہ بھی میں ہوں, اور ان کا نام رؤف صاحب ہے جن سے میں نے 2,000 روپے ادھار لیے تھے. تو آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے 3 سیٹوں نے کہا تھا کہ تو ترقی کرے گا. تو میں بولتا تھا یار میں غریب آدمی, مزدور آدمی, میں ترقی کیسے کروں گا. تو میں ضرور پوچھ لیتا تھا کہ یار کوئی ایسی کوئی وجہ کہ میرا کوئی ایسا نہیں کہ مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں گے یا گھر والے سپورٹ کر دیں گے, کیونکہ وسائل نہیں تھے کسی کے کہ کوئی کر سکے کوئی. تو میں ضرور پوچھتا تھا کہ وجوہات کیا ہے میری کہ میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں. تو جو سب سے آخری والا جو سیٹ تھا جو جس نے 2,000 روپے دیے, تو اس نے مجھے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ تم اپنے وعدے کے اور زبان کے پکے ہو, تو اس لیے جو نا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اور اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا. انشاءاللہ ماسٹر ایک ٹائم آئے گا کہ تم ترقی کرو گے. اچھا میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں ان کو, اور میرا دلی طور پہ خواہش, اور انشاءاللہ اس انٹرویو میں ایک الفاظ میں نہیں کاٹوں گا, شروع سے اینڈ تک جو ایز اٹ از چلاؤں گا. لیکن اس میں کوشش کروں گا کہ فرسٹ شروعات میں انٹرویو میں جو ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, یوسف جو ہے, یوسف اب تو پاکستانی بھی ہے. یوسف ماسٹر کب بنا, اور ماسٹر کا آپ کی فیلڈ سے معنی کیا ہے؟ ایک ماسٹر ہوتا ہے جو تعلیم دیتا ہے, آپ جو ماسٹر ہیں ماسٹر یوسف, وہ کب بنا, کون سے سن میں بنا, اور اس ٹائم کیا اجرت تھی؟ اس کے بعد یوسف ماسٹر اور یوسف پاکستانی کیسے بن گیا؟ ماسٹر یوسف تو جو نا سر جی اس سے پہلے تو ایک کاریگر تھا, اور ماسٹر یوسف بنا جب میں نے طارق روڈ سے, وہ میں نے کہا نا کہ میں نے پہلی مشین جو لی تھی, اس کے بعد میں نے گھر میں کام کرنا شروع کیا. کرتے کرتے تو پھر دکان میں نے بنائی. تو وہاں پر بھی ظاہر درجی کو ماسٹر ہی بولتے ہیں لوگ, اس لیے ماسٹر اس لیے درجی ہیں ہم لوگ. تو وہاں سے سارا ماسٹر کا بھی سلسلہ چلا ہے میرا. یہی میرے پاس تو بات ابھی دماغ میں آ رہی ہے, یہی سچ ہے. اچھا آپ جو ہے ماسٹر جو ہیں, یہ وہ ماسٹر نہیں ہیں جی جو پڑھاتے ہیں, جو ڈگریاں دیتے ہیں. یہ وہ ماسٹر ہیں جو عملی طور پر آپ لوگوں کی دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ سلائی کرنے والے, یا آپ کہہ لیں ٹیلر کہتے ہیں. اچھا ماسٹر یوسف جو ہے آج عملی طور پہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکا ہے, اور لوگ ان کو سیاسی, سماجی, یا آپ کہہ لیں کہ تمام طبقوں کے پروگرام میں ایز اے گیسٹ یا چیف گیسٹ یا آنر آف گیسٹ ان کو جو ہے کریڈٹ دیتے ہیں, بلاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. جب یہ کامیاب ہوئے تو آج دنیا ان کے آگے پیچھے ہے, دنیا آگے پیچھے ڈول مڈول رہی ہے جی. یوسف پاکستانی صاحب ماسٹر آپ بن گئے, بننے کے بعد اپنا ذاتی گھر کب لیا؟ میں نے اپنا ذاتی گھر میرے خیال سے تقریباً 2000 شاید بعد میں نے اپنا گھر لیا تھا ادھر ہی کرنگی میں. اس ٹائم پہ وہ 3 لاکھ روپے کا گھر ملا تھا, اس میں کبھی کرائے پہ تھا. آج وہ الحمدللہ وہ بہترین قسم کا مدرسہ ہے. گھر آپ کا بہترین مدرسہ ہے الحمدللہ, یعنی اس کو بلڈنگ کو پھر بعد میں توڑ کے بنایا گیا. یہ منتیں الگ ہیں, یہ میری زندگی کا رخ الگ ہے. یہ جس گھر وچ محفل دروداں دی سجدی ہے, اس گھر وچ رہن سدا خوشحالیاں, یہ دماغ میں یہ چیز آئی تھی. اردو تھوڑا بہت میں پڑھ لیتا ہوں, تو وہاں میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہوئی تھی کہ انسان کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے جو صدقہ جاریہ ایک اچھی اولاد ہوتی ہے جو اس کے لیے اچھے اعمال کرتی ہے. تو وہ میرے دل دماغ میں چھا چکا تھا, اور اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا غربت میں کہ اللہ پاک جب تو مجھے دے گا تو میں مدرسہ بھی کھولوں گا, میں یہ بھی کروں گا. اور جب اللہ نے مجھے گھر دے دیا یہ والا جس میں آج مدرسہ ہے, 80 گز کا گھر ہے, بازار کا گھر ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کے, بلکہ آپ شوٹ بھی کر لینا. ماشاءاللہ سے جیسے یہ بلڈنگ بنی ہوئی نا, ایسی سیم انشاءاللہ آپ کو مدرسہ ملے گا, اور 34 فن کے اندر ہے. اچھا یوسف پاکستانی صاحب, یہ تو بہت بڑا ایک آپ نے جو ہے ایک اچیومنٹ بتائی جو عملی طور پہ آخرت میں آپ کے کام آنی ہے, آپ کے کام آنی ہے. آپ یوسف پاکستانی صاحب, ظاہر سی بات ہے جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو شادی کی طرف جاتا ہے,
شادی کس عمر میں کی, اور کیا شادی عملی طور پہ آپ کی پسند کی شادی تھی یا گھر والوں نے آپ پر مسلط کر دی تھی؟ نہیں جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات بولوں گا میں، نہ تو میرے گھر والوں نے مسلط کی اور نہ میری کوئی پسند کی شادی تھی، نہ مسلط والا کیس تھا. میری جو پہلی شادی، میری 2 شادیاں میری. دو شادیاں ہیں. چلیں جی, یہ راز کی بات میں نے لیک کر دی, ابھی تک کسی کو بھی شاید نہ پتا تھا. مجھے تو آج پتا چلا. آپ کو آج پتہ چلے، ویسے دنیا کو پتا ہے. نہیں ہو سکتا ہمارے دیکھنے والوں میں سے کسی کو نہ پتا. ظاہر ہے سب کو ہر بات تو نہیں پتا ہوتی ہے. تو سر, جو 2 شادیاں ہیں, پہلی جو آپ کی اہلیہ ہے وہ آپ کو کیسے, کب ملی, کتنا عرصہ اس شادی کو ہوا ہے؟ یہ میری 1992 میں میری شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ ساری جو ترقی والے جو سین ہے نا، وہ جو 2000 روپے ادھار بھی جو لیا گیا تھا، تو میرے سسرال والوں نے چوڑیاں پہنائی ہوئی تھی میری بیگم کو، تو وہ میں چوڑیاں ضمانت کے طور پہ لے کر گیا تھا اس سیٹ کے پاس. تو انہوں نے بولا یار چوڑیاں ہم نہیں رکھتے، بہرحال یہ کہ تم پیسے واپسی کر دینا. آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ پیسے لے کے مطلب آپ کی پہلی اہلیہ نے آپ کے ساتھ غربت کے دن دیکھے ہیں؟ بالکل بالکل. اس نے تو مجھے یہاں تک بولا تھا کہ تم اپنا کاروبار کرو، اگر آدھی روٹی ہوگی تو میں یعنی تم کھا لینا. یہ میری بیگم کا حوصلہ تھا میرے ساتھ. تو اگر پوری ہوگی تو ہم آدھی آدھی کھا لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری بڑی بیگم جو نا بڑی ہمت والی، صبر والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, دوسری جو اہلیہ ہے آپ کی, وہ آپ کی زندگی میں کب آئی؟ آپ کی شہرت دولت کے بعد یہ جو ہے آپ کی دوسری اہلیہ آئی ہیں, یا کیا ماجرا تھا؟ وہ اصل میں ایسا تھا کہ میری فیکٹری جو نا اس ٹائم پہ کرائے پر ہوتی تھی. تو یہ جب میرے پاس آئی کام کرنے کے لیے، جو میری چھوٹی بیگم بعد میں بن گئی، تو اس کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ جب میں نے پہلے دن اس کو آفس کے اندر میں نے بٹھایا نا، تو وہ اپنا وہ دوپٹہ شپٹہ اس کا ذرا اترا ہوا تھا، تو میں نے اس کو نامناسب سمجھا. میں نے کہا میں نے آپ کو اس لیے آفس میں نہیں بٹھایا کہ آپ جو نا دوپٹہ یا میں آپ کو جو نا وہ ایک شو پیس میں بناؤں کہ لوگ آئیں گے جیسے لوگ کرتے ہیں لیڈیز کو بٹھا کے. میں نے کہا نہیں، میں صرف کام کے لیے میں نے رکھا ہے. اس کے بعد پھر اس عورت کا گرمی ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا میں نے اسکارف میں نے کبھی اپنی زندگی میں اترا ہوا نہیں دیکھا. اس کو اس بات کی یہ خوشی ہوئی کہ میں کسی ایک اچھے انسان کے پاس آئی ہوں. پھر وقت چلتا رہا، وہ میرے کاروبار میں میرا ساتھ دیتی تھی، وہ یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خیال بھی کرتی تھی صرف کام کا، اور میں اس کی عزت کا خیال کرتا تھا. تو لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی یہ خراب ہے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ نہ خراب تھے، نہ ہیں، اور نہ ہوں گے. تو وہ معاملہ جو نا پھر چلا گیا ضد کے اندر. تو میں نے یہ بات بولی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے، مجھے اگر آپ مفت میں بدنام کر رہے ہو تو میں پھر پکی بدنامی لوں گا میں. تو میں نے پھر اپنا شادی کری، اور 1.5 مہینے کے بعد میں پھر وہ دونوں بیگموں کو ایک ساتھ میں ایک ہی گھر میں لے کر آ گیا میں 1.5 مہینے کے بعد. اب بھی دونوں بیگمیں ساتھ ہیں؟ الحمدللہ ہمارا بلکہ اللہ پاک کا فضل ہے. آج ماشاءاللہ سے میری 2 بہو ہیں، میرے 2 پوتیاں پوتے ہیں، اور 2 میرے داماد ہیں، 6 میرے ماشاءاللہ سے نواسیاں نواسے ہیں. اور ہمارا آج بھی گھر کا سالن ایک ہے، کچن ایک ہے، الحمدللہ. لٹرلی یار آپ دیکھ لینا، میں کوئی بھی بات بولوں گا 2 نمبر نہیں بولوں گا. اچھا, خواتین و حضرات, یہ دیکھیں, یہ کہ بہت بڑا اس کے اوپر میسج ہے کہ معاشرے نے کوشش کی کہ گندا کرے، بدنام کرے, لیکن ایک اچھا انسان, یا بھی کہہ لیں کہ معاشرے میں کسی کو عزت دینا بدنامی کا باعث بننے سے بہتر ہے اس کو عزت دے کے عملی طور پہ ضد کے بھی بیہاف میں جو ہے وہ شادی کی ہے, اور یہ عزت کا مقام ہے بڑا. یوسف پاکستانی صاحب, اب آتے ہیں آپ کی اولاد میں. صاحبزادے کتنے ہیں آپ کے, اور آپ کے صاحبزادے کیا آپ کی طرح انگوٹھا چھاپ ہیں یا پھر تعلیم یافتہ ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, میرے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بڑی بیگم سے 3 بیٹے 2 بیٹیاں بڑی, اور 4 شادی شدہ ہیں اس میں سے, ایک رہ گیا ان میں سے. اور ابھی چھوٹی بیگم میں سے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا میرا ماشاءاللہ سے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. میں نے کہا نا کہ ہمارا گھر ایک چیز، اور کوئی تعلیم کے معاملات جاننا تعلیم چاہتا کے ہوں. معاملے میں سارے بچے تعلیم یافتہ ہیں؟ بڑے بیٹے نے جو نا میٹرک کرا تھا، اور دوسرے نے جو نا وہ بھی تقریباً میٹرک ہی بولوں گا میں. وہ تو کہتا ہے میں نے 12 پڑھی، لیکن مجھے میٹرک تک کا پتہ ہے تو اس لیے میں میٹرک ہی بولوں گا میں. اور جو تیسرے نمبر والا بیٹا ہے اس نے تقریباً 12 کلاسیں پڑھی. وہ دونوں وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں. ایک جو میری جگہ تھی، وہ جو بیچ والا تھا، آفاق نام ہے اس کا، تو وہ ادھر میری فیلڈ میں آ چکا ہے. وہ آج اسی نے سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے.
خواتین و حضرات، یہ جو انٹرویو بیسکلی یہ کسی ایونٹ پروگرام کی مناسبت سے نہیں، یہ بایوگرافی ہے. آپ کسی بھی انسان سیلیبریٹی یا کسی پولیٹیکل انسان کی بایوگرافی ٹک ٹاک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم پہ لکھتے ہیں تو کمپلیٹ جو بایوگرافی آتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی شروعات سے لے کے ان کی ازوداج زندگی، ان کی اولاد، ان کی ساری چیزیں جو ڈسکس ہے. تو یہ بایوگرافی میں آج یوسف پاکستانی صاحب کی لے رہا ہوں. یوسف پاکستانی صاحب، پہلی گاڑی لفظ موٹر سائیکل، اس کے بعد ہم کار کی طرف جائیں گے. پہلی موٹر سائیکل کب لی، کتنے کی لی اور کیا فیلنگس تھی؟ پہلی گاڑی تو نہیں تھی، میں پہلی تو سائیکل بولوں گا. پہلی سائیکل تھی. میں معذرت چاہتا ہوں، پہلی سائیکل کب لی، کتنے کی لی اور کیا فیلنگس تھی؟ وہ سائیکل ہم نے لی تھی، میں پہلے کرایہ کی سائیکل لے کے جو نا آیا جایا کرتا تھا، مطلب دھاگا وغیرہ لینے کے لیے. تو جو سائیکل لینے کا موڈ ہوا تو پیسے پاس نہیں تھے میرے پاس. ایک شاگرد تھا تو پتہ چلا جی اس کے بھائی سائیکل بیچ رہا ہے، تو میں نے اس کو بولا یار مجھے چاہیے سائیکل، مجھے روز کرایہ دینا پڑتا ہے 4-5 روپے اس ٹائم پہ، چلو بچیں گے یہ. تو اس کے بھائی سے میں نے سائیکل جب بولی تو اس نے بولا جی 700 روپے. تو باخدا میرے پاس 700 روپے نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا سچ ہے یہ. تو 700 نہیں تھے، آپ نے کس طرح پھر پرچیز کی؟ میں نے پھر جو نا اس کو قسطوں میں باندھا تھا، میں نے ادھار میں لیا تھا اس کو 800 روپے. بھائی آپ روئے نہیں. یہ سچ بات. یہ زندگی کے دیکھیے کامیاب انسان کے ساتھ میں موجود ہوں، اور عابدہ ہو گئے ہیں ہمارے یوسف بھائی، اور میں چاہتا ہوں سر ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے جاننی ہیں. اپنے آنسو سنبھالیں، آپ کی جو ہے بڑی ایفرٹ ہے، اور میں سچ میں جو ہے جیت ہے، اور لٹرلی میرے بھی آنسو جو ہے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہٹ کے کریں انسان، جو ہے نا زندگی میں. ہر انسان کامیاب تو ہوتا ہے، لوگوں کو چمک دمک دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو دکھی یا چبھن بھری کہانی یا چبھن بھری سٹوری ہوتی ہے وہ ہر بندہ نہیں جانتا عملی طور پہ نا. یوسف پاکستانی صاحب، یوسف صاحب ابھی تک یوسف صاحب ہم پاکستانی کی طرف بھی آئیں گے. کار، لگژری کار ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. آج تو ماشاءاللہ لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ گاڑیاں آپ کے پاس ہیں. پہلی کار کب لی تھی آپ نے، اور کیا فیلنگس تھی، اور کس کا جو ہے مشورہ تھا کہ گاڑی لیں؟ نہیں، وہ میری جو نا پہلی کار میں نے لی تھی، میں نے دوست کو ادھار پیسے دیے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے ماشاءاللہ، اچھے اس پہ سیٹنگ میں. تو میں نے اس سے پیسے لینے تھے، تو اس نے جو نا وہ مجھے میرے خیال سے یہ 2013 میں میرے خیال سے یا کچھ ایسی، مجھے یا 2010-11 میں ایسی، میرا 10-11 کی بات ہے، یہ 10 میں وہ کار میں نے لی تھی. اور وائٹ کلر کی کار تھی، ہونڈا سیوک تھی کار وہ. تو وہ میں نے پہلے لی تھی. اس کے بعد پھر بس اللہ کا شکر پھر چلتے رہے زندگی میں. اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ کی زندگی میں پہلے سائیکل آ گئی، پھر موٹر سائیکل آئی. موٹر سائیکل ہم نے مس کر دی، کون سی؟ موٹر سائیکل میں نے اصل میں جو نا جب لی تھی، میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ میرے پاس انجن کھلوانے کے پیسے ہیں. میں نے موبائل بھی اگر پہلی دفعہ جب لیا تھا نا، لوگوں کے پاس موبائل ہوتے تھے لیکن میرے پاس نہیں ہوتا تھا. تو لوگ بولتے تھے کہ یار یہ موبائل لے تو میں کہتا تھا میں خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو بھائی ابھی لوگوں نے آپ کی باتیں جاننی ہیں، سچ بہت سارے. تھوڑا سا میں درخواست کروں گا، سچ بات ہے کہ وہ آ جاتا ہے پھر جب ایموشنس سے جڑی ہے یہ خواتین و حضرات. یہ جو بیسکلی میرے سوالات ہیں یہ ایموشنس سے جڑے ہیں، انسان کے جذبات سے جڑے ہیں. اور جب یہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یقین مانے وہ میموری چل رہی ہوتی ہے، اسکرین جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، صورت میں آتی ہے. یہ شخص دنیا کے آگے بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے بات کرتا ہے. آج یہ عابدیدہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ تکلیف اور معاملات دیکھیں. معاملات ہوتے ہیں زندگی کے اندر. اور میرے خیال سے میں ویسے اکثر یاد کرتا رہتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں نے ایک کتاب میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. تو میں عام پبلک سے بھی، اپنے بہن بھائی جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں سکھ چین لانا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں، تو آئی ایم پریکٹیکل آدمی ہوں میں. اور آپ اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں ایسے اضافہ کرے گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا. اور دوسری بات ہے، جو آپ کام کرتے ہو نا اس میں آپ کمٹمنٹ اپنی پوری رکھیں، تو ترقی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے. اگر جہاں 2 نمبری کریں گے نا، وہاں پر آ کے کام خراب ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ عبادت سمجھ کے کام کیا میں نے، کہ یار چلو میں ویسے تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوں، لیکن اپنے کام کو میں نے سنا تھا کہ رزق حلال عبادت ہے، کوشش کرتے رہے اسی میں. اللہ کا شکر ہے آج اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اور برکتیں دی ہیں. اچھا، اب کیونکہ آپ ایک برانڈ بن چکے ہو
اور بہت سارے ایونٹس پہ آپ کو جب گیسٹ بلاتے ہیں، آپ کو جو ہے چیف گیسٹ بلاتے ہیں، سیاسی تنظیموں کی جانب سے بھی ظاہر سی بات ایک مضبوط ہے اپنے حلقہ احباب میں، تو کینڈیڈیٹ کی آفر ہوئی ہو، کبھی آپ کو بولا فلاں پارٹی، بھلے پارٹی کو نام مینشن نہ کریں، آپ کو بھائی آفر ہوئی ہو کہ یار اب ہماری پارٹی کو شمولیت کریں، ہماری پارٹی سے آپ ٹکٹ ہولڈر بن جائیں، ایسی کوئی آفر وغیرہ ہوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں، عام طور پہ تو کہیں نہ کہیں سے تو انسان کو اشارے تو ملتے ہیں، تو میں اس کو بہت بڑا وہ نہیں کروں گا، کیونکہ اشارے تو کہیں نہ کہیں سے ملتے ہیں، لیکن میری ایک ہی بات ہے کہ یار میرا سیاست سے کوئی نہ واسطہ تھا کبھی، نہ میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا سچ ہے یہ۔ باقی وقت حالات کوئی چینج ہو جائیں تو انسان اس میں نہیں کہتا کہ کوئی بندہ وعدہ کر سکتا ہے یا کوئی ایسی بات، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال جو موجودہ جو بات ہے، انشاءاللہ میرا نہ کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے، ملتے سب سے ہیں، لیکن سیاست میں جانے کا انشاءاللہ کوئی موڈ نہیں ہے، اور یہ جو بھی ہے میں پاکستان کے لیے ضرور کوشش کرتا ہوں میں کہ اللہ کرے کہ میرے پاکستان کے حالات ایسے ہو جائیں، اگر میرا بس چلے نا تو انشاءاللہ میں وہ فارمولے دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس اختیار ہو فارمولے میں دے کے انشاءاللہ قوم کو کھڑا کرنا، الحمدللہ یہ میں الحمدللہ کر سکتا ہوں، یہ مجھے اللہ کی رحمت سے بھروسہ ہے اپنے اس کے کام کے اوپر، اور جب تک بات اپنی سمجھانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے وقت لگتا ہے، اتنی جلدی تو آپ کو کی بات کو کوئی مان نہیں سکتا۔ یوسف پاکستانی صاحب، دو دن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک وہ دن جس دن سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہو، جس دن سب سے زیادہ آپ کو رونا آیا ہو، وہ کون سا دن تھا جو آپ کہتے ہو کہ پیروں تلے زمین نکل گئی تھی؟ اور ایک وہ دن جب آپ کہتے ہیں نا زندگی کا سب سے بڑا ایک دن ہوتا ہے کہ یار مطلب انسان سما نہیں پاتا، پھول جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ہم جائیں گے آپ کی جو زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھرا دن، تکلیف دہ دن، وہ کون سا تھا جو آپ کو یاد ہو؟ اگر یاد دیکھیں زندگی میں تکلیفیں تو بہت ساری آتی ہیں اور انسان سب تکلیفوں کو یاد بھی نہیں رکھ پاتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بچے کی طبیعت ہو گئی خراب، 200 روپے دیں گے پاس، وہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اور یہ کب کون سے سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً میرا جو بڑے بچہ میرا جو نا اس ٹائم پہ 25-26 سال کی بات ہے یہ۔ 25-26 سال پہلے؟ ہاں، کیونکہ اصل وجہ یہ کہ میں کسی کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، میں نے جس کا پیسہ دینا ہوتا تھا نا میں دے کے چلتا تھا میں، اور کسی کے پیسے سے میں نے کبھی اپنے شوق پورے نہیں کیے۔ 200 روپے آپ کے پاس دوائی کے نہیں تھے مطلب؟ بس وہ ایک اچانک مطلب بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ میں لوگوں کا پیسہ، میں نے کہا نا میں آج بھی الحمدللہ کسی کا پیسہ نہیں روکتا، تو میری عادت تھی جس کا دینا پہلے اس کو دو۔ میں سائیکل پہ بیٹھ کے لوگوں کو مشہور ہو گیا تھا یار یہ واحد بندہ ہے جو لوگوں کو جو نا رات کو 12-1 بجے 2 بجے، وہ لوگ موجود ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ یہ سائیکل پہ بیٹھ کے ہمارے پیسے دینے آتا تھا یہ، تو پیسے میں اپنے اوپر میں چاہتا ہوں کہ سر آپ تھوڑا سا میں اپنے اوپر لوگوں کا ادھار نہیں رکھتا تھا۔ یوسف بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج لوگ اکثر آپ سے انٹرویوز لیتے ہیں، لیکن آپ کی بایوگرافی لینی ضروری ہے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا روشن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری خواہش ہے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بڑا منصب دے تو ہم لوگوں کو کہہ سکے کہ ہم آپ کی پوری زندگی کی امپورٹنٹ الفاظ کی ادائیگی کی جو داستان ہے وہ سن چکے ہیں، اور میں قسم بھی اٹھا لوں گا کہ میرے سامنے ان کی جو آنسو ہیں کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خوشی والا دن، چلیں سر خوشی والا دن بتائیں، چلیں جی اب وہ خوشی والے جو اس میں بھی آنسو نہ ہو سر، بلکہ اس میں مجھے لگ رہا ہے آنسو ہی ہوں گے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ جو خوشی کی جو بات ہے نا زندگی میں مجھے سب سے زیادہ، میں نے اللہ کا شکر ہے میں نے ظاہر لاکھوں کروڑوں بھی دیکھے، تو زندگی کی جو سب سے بڑی جو خوشی جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں، لس بیلا میں کام کرتا تھا اور میرا ہفتہ بنا تھا اس ٹائم پہ پتہ نہیں 350 روپے تو یا 450 روپے میرا ہفتہ بنا تھا۔ جب مجھے ہفتہ ملا وہ، تو میں اتنی خوشی مجھے کبھی زندگی میں کروڑوں روپے ہاتھ میں لے کے بھی نہیں ہوئی جتنی وہ مجھے 450 یا 350 روپے لے کے جو میں بڑا مطلب کہ خوش کہ یار وہ آج تک یاد ہے، وہ مجھے یاد ہے، وہ نہیں میں بھول سکتا۔ اب جو یوسف پاکستانی ہے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، برانڈڈ گاڑی پہنتا ہے اور مہنگی گاڑی پہ چلتا ہے، چلیں یہ سب تو چیزیں چلتی ہیں زندگی میں، صدقے کے جو بکرے ہیں بھائی یار، میں نے سنا ہے آپ دنیا دیکھیں اولاد کا صدقہ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کا دیتے ہیں، ماں باپ کا دیتے ہیں،
یہ پاکستان کا صدقہ، میں آہستہ آہستہ کیونکہ چاہتا ہوں کہ ڈیپ شروعات سے جو ہے ساری چیزیں پتہ ہو لوگوں کو. پاکستان کا صدقہ دینا، اور بکرے اتنے مہنگے بکرے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ مہنگا گوشت ہوتا ہے، تو بکروں کا ہی صدقہ دینے کا رواج کب پہلی بار آپ کے دماغ میں، اور پہلا صدقہ آپ نے کب دیا تھا، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ میرا خیال سے یہ تقریباً 2011-12 کی بات ہوگی، اس کا کنفرم میں ڈیٹے نہیں بتا سکتا. تو اتنا یاد ہے مجھے کہ پتہ نہیں 800-900 روپے کا بکرا ہوتا تھا. تو جب میں سیلانی پہ گیا ہوں تو میں نے پاکستان کے جو نا بڑے اس ٹائم پہ وہ بم شم یہ وہ بڑے حالات خراب تھے، تو سکون نہیں تھا مطلب ہے نا. تو میں جو نا گیا، میں نے کہا یار میں صدقہ جو نا جا کے صدقہ رد البلا صدقہ اس قسم کی مجھے زیادہ تو نہیں آتی، لیکن میں صدقہ یہی سوچ کے دینے گیا تھا کہ اللہ پاک میرے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. تو بس یہ، اور وہیں سے پھر میرے زبان سے نکلتے تھے میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان، فکر انسانیت، فکر پاکستان، فکر روزگار، فکر میرے پاکستان کے بچے، فکر اندھیرے اجالے. تو ایک مطلب ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے ترقی دی ہے، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاکستان کے لوگ جو نا ایسے خوشحال ہوں، ترقی یافتہ ہوں. اور بہت ساری وجوہاتیں بھی ہیں ہماری ترقی یافتہ نہ ہونے کی، وہ باتیں الگ ہیں. اچھا خواتین و حضرات، کیونکہ میں بار بار میری جو ہے نظر گھڑی پہ پڑ رہی ہے، طویل انٹرویو بہت کم، انکلوڈنگ می، مجھ سمیت بھی کافی لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے، لیکن یہ جو طویل انٹرویو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر آپ ان کی لائف سے، ان کی جو زندگی کی حقائق سے کچھ سیکھ جاتے ہیں، یقیناً آپ بھی کامیاب ہیں، اور میں خود بھی انشاءاللہ سیکھنے کے عمل میں ہوں اور سیکھ بھی رہا ہوں. تو اس لیے جو چاہتے ہیں کہ اگر کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھیں تو آپ جو ہیں یہ انٹرویو کمپلیٹ دیکھیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ مزید انٹرویو ہم کنٹینیو کریں تاکہ جو آفٹر سکسیس کے جو معاملات ہیں وہ بھی لیں. یوسف پاکستانی صاحب، آپ ایک لگژری دفتر میں ہیں اس وقت، اور فیکٹریز کے آپ مالکان ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ کا ابھی عملی طور پہ کام کیا ہے؟ کیا پروڈکٹ آپ کے پاس مینوفیکچر ہوتا ہے، بنتا ہے؟ ہمارے پاس جو نا لیڈیز سوٹ کا کام ہوتا ہے، اور ہم یہ کام جو نا کسی کا کرتے ہیں، مالک اس کا جو کپڑا ہے جس کی جو مالکیت ہے وہ کسی اور کی ہے. ہم لوگ اسے جیسے کہتے ہیں کہ CMT کرنا ہے، یعنی کہ کٹ ٹو پیک والا کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اس میں پروڈکشن دیتے ہیں آپ بنا کے آگے پروڈکشن دیتے ہیں. ہمارا اصل کام سلائی کا ہے، اور سلائی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے بڑی نیت سے کام کیا جاتا ہے. جب میں نے اس بوس کے ساتھ کام شروع کیا تھا تو یہ بھی اس ٹائم پہ ان کا بھی چھوٹا کام تھا. آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اور میرا بوس، سچی بات ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میرے بوس جیسی نیت والے لوگ ہیں. اس کا نام ہے شاہد، اور اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے سہیل. ایسی نیت والے لوگ شاید میں نہیں کہوں گا خالی جو میں ہوتا ہے نا بناوٹی جی، وہ سیڈ کی بات آئی تو نہ، ان کو پتہ ہے الحمدللہ میں چاپلوسی نہیں کرتا، میں جو جینون بات ہے وہ ضرور کرتا ہوں. میں ان جیسی نیت والا بندہ میں نے ابھی تک شاید میں نے پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھا جو اپنے ورکر کا اتنا خیال کرتا ہو. خالی صرف ہمارا نہیں، میرا مقصد ہے کہ جو اس کے پاس جو کام کرتے ہیں، اس نے تو یہاں تک کہ لوگوں کو ماشاءاللہ سے بڑے حج عمرے بھی کروائے ہوئے ہیں. بہت نیک دل انسان، اور بہت دیانتدار، اور وقت پہ پیسہ دینے والا، اور لوگوں کی ہیلپ کرنے والا شخص، وہ میں نے شاید سے بڑا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. یوسف پاکستانی صاحب، کیونکہ ٹائم کا فقدان بھی ہے اور طویل ماشاءاللہ انٹرویو، تقریباً جو ہے میرا کیمرہ مین بھی اسٹریسفل ہو گیا ہوگا. لاسٹ میں کیونکہ یہ آن ریکارڈ رہے گا، اور اس کو ہم باقاعدہ ٹی وی پہ چلنے کے بعد سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. اور کیونکہ یہ آن ریکارڈ رہے گا، زندگی میں یہ چیز شاید بہت کم لوگوں نے آپ کی سیو کی، لیکن میں سیو کرنے لگا ہوں. آپ کی آخری خواہش کہ یار میں اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، چلا جاتا ہوں، مرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے، مرنے کے بعد جو ہے اگر میرے معاملات ہوتے ہیں تو یہ خواہش، یہ چیز کنٹینیو رہنی چاہیے، مطلب آخری خواہش جو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے، انسان فانی، ہم اور آپ سیکنڈ کا نہیں پتا، پل بھر کا نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، سب یہیں رہ جانا ہے. آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہشیں تو مطلب انسان کی تو کبھی ختم ویسے یہ جج پوچھتا ہے لیکن میں نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن انسان ہے، یہ آن ریکارڈ رکھنے کا مقصد ہے، کیونکہ سکس سینس کوئی چیز ہے. مجھے جو فیوچر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کامیابی دینی ہے، کسی بڑے منصب پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ آن ریکارڈ رکھ رہا ہوں تاکہ کل کو کہیں مقام پہ ملتے ہیں تو یاد دلائیں گے کہ ہم نے آپ کی آخری خواہش بھی پوچھی تھی. آخری نہیں میں بولوں گا اس کو، لیکن سب سے بڑی آپ خواہش کہہ سکتے ہیں موجودہ. خواہشیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں انسان کی، ایک جیسا انسان کبھی 24 گھنٹے میں نہیں رہتا، ایک جیسی سوچ نہیں رہتی،
ایک جیسے انسان کے خیالات نہیں رہتے، ایک جیسے انسان کا کردار نہیں رہتا. تو اس لیے خواہشیں بھی جو نا یہ میں نہیں سمجھتا کہ آخری خواہش تو نہیں کہہ سکتے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے خواہشیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور اگر موجودہ کو کہے کہ یہ میری سالوں کی خواہش ہے، میری سالوں سے، کہ اللہ پاک میرے پاکستان کا نام جو نا دنیا میں ایک روشن ہو، یہ میرے اندر بہت بڑا یعنی کیڑا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جس کی وجہ سے آپ مشہور ہیں آج. جس کی وجہ سے میں آپ یوں کہہ لیں کہ میں پاکستان کے حوالے سے ہی جو میں اتنی آوازیں اٹھاتا ہوں. میرے خیال میں جو میں اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کم سے کم جو نا کوشش کروں کہ اپنے پاکستان کے لوگوں کو، طریقہ ہے اس کے طریقہ کار ہیں کہ ان کو کھڑا کروں. اور اپنے پاکستان کے جو ہمارے کافی سارے ماشاءاللہ ہارڈ رام لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور وعدہ خلافیوں کی بھی کمی نہیں ہے یہاں پر. میرے خیال سے کہ اگر انسان کے پاس اختیار ہونا تو بڑا کچھ وہ کر سکتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہے. تو میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی بھی ظاہر ہے جن کو اللہ نے اختیار دیے ہوئے وہ تو میری مطلب آسان لفظوں میں، کیونکہ آپ بڑا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ بغیر تعلیم یافتہ جو ہے آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنا طویل بولتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں بھائی. اگر کوالیفائڈ ہوتے تو آج ہی کسی بڑے چینل پہ اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے، تجزیہ نگار ہوتے. یوسف پاکستانی صاحب، شاید میں کچھ نہ ہوتا، شاید میں کچھ نہ ہوتا. یہ بہت بڑا سچ ہے کیونکہ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں ہم ڈگری والے نہیں ہیں، ہم فکر والے ہیں. ڈگری الماری اور ردی میں، فکر بلندی میں. اگر ڈگری اور فکر دونوں مل جائیں تو وہ لوگوں کے پاس ڈگریاں ساتھ میں فکر شامل کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان بہترین منزل پہ پہنچ جائے گا. اور یہ جو جھنڈا پاکستان کا، میں دوسروں کو تو نہیں جانتا کہ ان کا اس کے بارے میں کیا مقصد ہے، کیا خیالات ہیں، یا جنہوں نے یہ کلر، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اچھا کیونکہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کراس کوشچن کروں. پاکستان کے جھنڈے سے میرے سوال، آخری سوال ہے، آخری سوال اس میں آپ نے تفصیل بھلے بتانی ہے. پاکستانی، کیونکہ پیچھے پاکستان کا جھنڈا، آپ کے بھی پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، ہمارے عقب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف پاکستانی. ان کا جو عملی طور پہ نام جو ٹرینڈ کر رہا ہے، نام یوسف ہی ہے. شناختی کارڈ بھی میں ثابت کروں گا کہ یوسف ہی نام ہے. پاکستانی لگا دیا گیا بھائی، اور یہ منہ سے نہیں بولتے میں یوسف پاکستانی، نہیں، لوگ کہتے ہیں یوسف پاکستانی آیا تھا. تو یہ پاکستانی کیوں لگ گیا بھائی؟ ہم کیا بنگلہ دیش سے آئے ہیں؟ ہم کیا نیپال سے آئے ہیں؟ ہم کیا افغانی ہیں؟ مطلب آپ پاکستانی کیا، یہ کیا ہے سارے؟ یار ساری پاکستانی بھائی بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اصل میں بات یہ کہ میں نا جب صدقہ دیتا تھا نا، صدقہ پاکستان کا، صدقہ اداروں کا، عوام کا، ہر بندے کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کا میں صدقہ نام لے کے نہیں دیتا تھا. بلکہ ایک ایک ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے میرا 24-25 بکروں تک کا میرا ریکارڈ ہے کہ مختلف صدقوں کے نام لینا، بچوں کے، باہر والوں کے، اداروں کے، فوج کے، پولیس کے، سیاستدانوں کے، تاجروں کے، عوام کے، کس کس کا میں نے نام نہیں لیا. جو میرے پاس نام آتا کہ میں ہر بندے کا صدقہ دیتا گیا ہوں. اور اس میں زیادہ تر لکھواتا تھا میں اور میرا پاکستان. جیسے لوگ بولتے تھے کہ یار تو دوسروں کا صدقہ دیتا، میں کہتا تھا یار یہ بھی پاکستان کے میرے بچے ہیں، میری بہن بھائی ہیں یہ. تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک صدقہ جو نا رد البلائے، اور اللہ صدقہ جو نا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی حدیث جس پہ میں نے سن کے، دیکھ کے میں نے عمل کرا، وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس میں کچھ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، عوام سے بات کر رہا ہوں، دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ میری نظر پڑی کہ صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا. وہ جہاں سے پڑھی میں نے یہاں اتر گئی. تو میں اس ٹائم پہ 700-800 یا 1000 روپے کا بکرا آتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ پاک کی رحمت سے اللہ نے مجھے اور بھی بڑا، پھر میرے اللہ نے سسٹم بڑھا دیے. کاروبار میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس بھلے 2 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 1 روپے ہے، آپ نیت سے صدقہ دینا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یوں جائیں گے. یہ میرا پریکٹیکل ہے. اور ان لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بے شمار کرم نوازیاں کرتا ہے. اچھا یوسف پاکستانی صاحب، آبائی گاؤں کون سا؟ میرا آبائی گاؤں پیدائش تو میری ایک گجرانوالہ کے پاس وزیر آباد، اور وزیر آباد کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے سندن والا. سندن والا، جہاں پر مطلب ہے کہ میری پیدائش ہے. بالکل پیور گاؤں ہے آج بھی وہ. اور جہاں پر مطلب ہوش آئی وہ گجرانوالہ، اس کا مطلب فری ٹون علاقے کا نام ہے، پرانا نام اس کا چھچر والی ہے. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب میرے کڑھائی کا کام کرتے تھے، یہ امبرائڈری کا مشین جو پرانے وقتوں میں. اور میرے والد صاحب اپنے وقتوں کے ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے کاریگر تھے. آپ کا اپنا، کیونکہ شہر میں تو آپ کے لگژری گھر ہیں، لگژری گاڑی ہے، لگژری فیکٹری ہے جی، جو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آبائی گاؤں ہو، وہاں پہ سب سے مہنگا اور سب سے بڑا گھر ہو. تو آپ کا کیسا گھر ہے ابھی آپ کے گاؤں میں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے. پہلے جو پرانے اگر گھر کی بات کریں گے تو میرے تو حصے وغیرہ ہے، وہاں سے تو میں لے کر یہاں آ گیا تھا. ابھی چھوٹے بھائی کا گھر ہے وہاں پر. گھر وغیرہ بھی نہیں بنے اپنے؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں نے گھر اپنا ایک لیا تھا
اس میں میرے ماموزاد بھائی ہے، وہ اس کا کاروبار ہے وہ اور ایک مطلب ہے کہ 2 بیٹیوں کو میں نے مطلب ہے کہ الگ الگ جو نا گھر لے کے دیے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جب اللہ نے دیا تو ان کا حق بنتا ہے. اور اس کے لیے بھی میری جو دوسری بیگم ہے، چھوٹی والی بیگم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ماشاءاللہ تمہاری بچیاں جو نا یعنی پڑھی لکھی تو ان کا بھی کوئی گھر بار ہونا چاہیے. تو وہ جو گھر جو دونوں بیٹیوں کو دیے گئے وہ ایک میری چھوٹی بیگم کی فرمائش پہ دیے گئے تھے کہ بھائی یہ تمہاری بیٹی ہے، ان کا کچھ کرو ذرا. تو اللہ کا شکر ہے. خواتین و حضرات، میں نے عملی طور پہ آج کوئی ٹاپک یا کسی پروگرام ایونٹ کی مناسبت سے نہیں، بلکہ یوسف پاکستانی صاحب کی جو عملی طور پہ دکھ بری داستان، دکھ بری جو سچی دکھ بری سے مراد سچی کہانی، چلیں جی سچی کہانی، اور سچی کہانی کو سچے انداز میں، جینین انداز میں جو اگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا ہمارے کیمرہ مین فلم آ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے جو ہے نا آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے بندے کے آنسو نکلیں یا کچھ ہے، سبق لے لیں. اور میں نے بھی آج ایک سبق لیا ہے اور میں سیکھوں میں وہ چیز آپ سے آج نہیں، میرے حساب سے جب میں بہت کامیاب ہوں گا انشاءاللہ میں وہ چیز شیئر کروں گا جو میں نے ان سے سیکھی ہے. تو جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان رشید کو اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ CNN پاکستان، کراچی.